عید کے دن کلیجہ پھٹتا ہے۔ ایک طرف ہم عید کی خوشیاں منا رہے ہوتے ہیں، ایک طرف غریب کے بچے روٹ کے بیٹے ہوتے ہیں۔ اتنے پیسے دو گے تو ہم گھر سے باہر جائیں گے۔ بچے تو بچے ہوتے ہیں صاحب، وہ تو چاند بھی مانگ لیتے ہیں۔ مجھے واقعہ نہیں بھولتا اس گرد کا جس نے اپنے مزدور باپ سے کانچ کی چوڑیاں مانگی تھی، اور وہ باپ بیٹی کو چوڑیاں مہیا نہ کر سکا تو اگلی دن اخبار میں تصویر چھپی کہ وہ پندے سے لٹک گئی، وہ معصوم 7 سال کی بچی خودکشی کر گئی، وہ کانچ کی چوڑیاں لے کر نہ دے سکا۔ خودکشی بڑی بری بات ہے صاحب، لیکن اس پہلو پر غور کریں کہ اس کا باپ ایک ننھی سی بچی کی خواہش پورا نہ کر سکا۔ اس کی ماں کا کلیجہ پھٹا نہ ہوا ہوگا۔ عالیشان کوٹھیوں میں رہنے والوں، بڑے بڑے کاروں میں گھومنے والوں، ذرا پیدل چلنے والوں کی دکھوں کو بھی سمجھو۔ صاحب، میں عید کے دن کا بات سنا رہا ہوں، اور اس ملک کی بات سنا رہا ہوں جب اس ملک کے اندر لوگ ایسی زندگی عید کے دن گزاریں گے، وہ تو حکمرانوں کے گریبان نوچنے کو آئیں گے، وہ تو امیروں کے گھر دیکھ کر خوش نہیں ہوں گے، وہ تو بولیں گے ان محلات کو آگ لگا دی جائے جو ہم غریبوں کو روٹی بھی میسر نہیں۔ یہ میں جو بات کر رہا ہوں اپنے معاشرے کے دکھ سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ قیامت کے دن اتنی دیر تک سامنے سے ہٹنے نہیں دے گا جب تک یہ پوچھ نہ لے گا کہ تو نے مال کہاں خرچ کیا ہے۔ آج ہم افطار پارٹی بھی کرتے ہیں تو اس میں بھی ہم چاہتے ہیں کہ کوئی وزیر آ جائے، غریبوں کا تو کوئی پوچھتا بھی نہیں۔ ولیمہ ہوتا ہے تو ہم فہرست بناتے ہیں کہ ان کو بھی بلائیں جن کی وجہ سے ہمارے گھر کی زینت بنے۔ خدا کے لیے غریبوں کی مدد کریں اور اپنا فطرانہ عید سے پہلے پہلے غریبوں کو پہنچاؤ، تاکہ جس غریب کو آپ فطرانہ دیں گے وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، وہ بھی اپنے لیے اس فطرانے سے جوتے، کپڑے اور عید کا دیگر سامان لے لیں۔ اپنی استطاعت کے مطابق ضرور غریبوں کی مدد کریں۔ ہمیں اللہ پاک نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔